چیئرمین نیپرا نے حکومت کو صاف صاف بتا دیا۔ بجلی صارفین پر اضافی سرچارج لگانے کی درخواست پر سماعت میں چیئرمین نیپرا نے کہا کہ نیپرا اس سرچارج کی منظوری نہیں دے رہا۔ سرچارج لگانا تو حکومت کا کام ہے، یہ سرچارج تو انہی پر لگے گا جو بل دیتے ہیں۔ بجلی چوری رکی نہیں تو سیف ایچ فاروق نے کہا کہ ہم کوئی رکاوٹ نہیں بن رہے، نیپرا کے پاس یہ سرچارج لگانے یا نہ لگانے کا اختیار ہے۔ اگر نیپرا نے سرچارج کی منظوری دینی ہے تو انہیں اس پر تحفظات ہیں۔ طاقت کا سرچشمہ صرف عوام۔ ترکیہ میں ترک صدر نے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات میں تاخیر کا امکان مسترد کر دیا۔ الیکشن ہر صورت اپنے وقت پر ہوں گے۔ ترک صدر نے اندیا دیا کہ ترکی کے صدارتی اور پارلیمانی انتخابات 14 مئی کو ہوں گے۔ زلزلے کے باعث ہونے والی تباہی کے باوجود ان کی حکومت مقررہ وقت پر عام انتخابات کروائے گی۔ پارلیمنٹ میں اپنی جماعت کے قانون سازوں سے خطاب کرتے ہوئے اردوغان نے زلزلے کے بعد کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے حکومت پر تنقید کرنے والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی تنقید کا جواب 14 مئی کو یعنی انتخابات کے روز مل جائے گا۔ یہ قوم 14 مئی کو جو ضروری ہے وہ کرے گی۔ بلدیاتی اداروں کے میئر، ڈپٹی میئر، چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین منتخب کر لیے گئے۔ ضلع باغ میں تحریک انصاف کے امیدوار میجر ریٹائرڈ قیوم بیگ میئر جبکہ سید افراز گردیزی ڈپٹی میئر منتخب ہو گئے۔ کوٹلی میں پی ٹی آئی کے چودھری محمد تاج میئر اور میرپور میں تحریک انصاف کے عثمان خالد میئر اور رمضان چغتائی ڈپٹی میئر منتخب ہوئے، جبکہ متعدد یونین کونسلز میں بھی تحریک انصاف کے امیدوار کامیاب ہوئے۔ مظفر آباد سے نون لیگ کے وارث گیلانی میئر جبکہ ڈپٹی میئر کی نشست پیپلز پارٹی نے جیت لی۔ راولاکوٹ میں جموں کشمیر پیپلز پارٹی کے عبد النعیم میئر اور قاضی نثار ڈپٹی میئر منتخب ہوئے۔ وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان نے ضلع، سٹی اور یونین کونسل کے انتخابات میں پی ٹی آئی کی کامیابی پر کارکنان کو مبارکباد پیش کی۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کے تیسرے مرحلے میں پولنگ کا عمل 2 بجے تک پرامن ماحول میں جاری رہا۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد کپتان کے کھلاڑیوں کا جیت کا جشن جاری ہے۔ کیمرامین کے ساتھ ارحم شیخ، جی ٹی وی نیوز، مظفر آباد۔ شٹرنگ اور گارڈرز گرنے کے واقعات رونما ہو چکے ہیں، جس کے بعد شہریوں میں منصوبے میں استعمال ہونے والے مٹیریل کے حوالے سے تشویش پائی جا رہی ہے۔ منصوبے کی تعمیر کے دوران 3 مزدور بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے صالح عباسی باراکو بائی پاس منصوبے کی سائٹ پر موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں۔ صالح بتائیے گا کیا وجوہات سامنے آئی ہیں، کیا ناقص مٹیریل استعمال کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، باراکو بائی پاس کا جو کام ہے وہ تو مجموعی طور پر زور و شور سے جاری ہے، مگر 6 دنوں میں 2 بار اس پروجیکٹ کی جو کنسٹرکشن کے دوران 2 بار حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ گزشتہ ہفتے جو حادثہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں 2 مزدور جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ کل کے روز جو 5 گارڈر گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے اس سے کوئی انسانی جان کا ضیاع تو نہیں ہوا، تاہم جو گارڈر گرے ہیں اس سے یقیناً جو مالی طور پر یہ جو کمپنی ہے جو کام کر رہی ہے اس پروجیکٹ کو نقصان ہوا ہے۔ ابھی تک کی جو ہم نے جب ذرائع سے بات کی تو ابھی تک کی جو معلومات سامنے آئی ہیں، جو پروجیکٹ کی کنسٹرکشن میں جو اس کی تکمیل میں جو بلا ضرورت جو تیزی کا عمل ہے وہ نقصان دہ جو ہے وہ اس کا نتیجہ جو ہے نقصان دہ سامنے آ رہا ہے۔ دوسری جانب کمپنی کی جانب سے ناقص مٹیریل کا بھی استعمال ہو رہا ہے، جبکہ جو سیفٹی سٹینڈرڈز ہیں، جو حفاظتی انٹرنیشنل معیارات ہیں اس میں بھی کوتاہی برتی جا رہی ہے۔ یہ 2 بنیادی وجوہات ہیں جس کی بنا پر 6 روز میں 2 بار باراکو بائی پاس کی کنسٹرکشن کے دوران حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ ابھی تک آفیشیلی کوئی انکوائری کمیٹی کا رزلٹ سامنے نہیں آیا۔ گزشتہ ہفتے جو واقعہ ہوا تھا اس کا بھی ملبہ ایک ٹرالر پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ اگر اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائی جائے تو اس میں کنسٹرکشن جو کمپنی ہے وہ ذمہ دار قرار پائے گی، مگر ابھی تک جو اصل ذمہ داران ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ناقص مٹیریل اور جو جلد بازی میں پروجیکٹس کی تکمیل کی جانب بڑھا جا رہا ہے وہ اس کے نقصانات سامنے آ رہے ہیں، جس کے نتیجے میں 2 انسانی جانوں کا بھی ضیاع ہو چکا ہے۔ سی جی اے کے محکمے سے کہ کیا وجوہات ہیں کہ انکوائری اب تک نہیں کی گئی ہے؟ ایک ہفتے میں 2 واقعات رونما ہو چکے لیکن اب تک کوئی انکوائری کمیٹی نہیں بیٹھی؟ دیکھیے، یہ جو کمپنی ہے بنیادی طور پر اس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم محکمانہ انکوائری کروائیں گے، لیکن دوسری جانب ابھی تک جو انکوائری کمیٹی کوشش کر رہی ہے وہ سارا ملبہ ایک ٹرالر پر ڈالا جا رہا ہے کہ جو یہاں سے 22 ویلر جو تھا وہ مری کی طرف جا رہا تھا، وہ ٹکرانے سے جو مٹیریل تھا وہ گرا۔ شہریوں کو منصوبے میں استعمال ہونے والے مٹیریل پر شدید تشویش ہے۔ صالح عباسی اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔